سب سے پہلے جس جوڑ میں جوڑا گیا اور جس رشتے میں اور جس رنگ میں پیدا فرمایا گیا، مرد کا وہ پہلا روپ شوہر ہونے کا ہے اور عورت کا پہلا روپ، پہلی شکل، پہلا رشتہ، پہلا رنگ، مقام اور مرتبہ معاشرے کی تشکیل میں وہ بیوی ہونے کا ہے۔ جس بلڈنگ کی اساس مضبوط ہو اور بنیاد قوی ہو، بس کیا مسئلہ ہے، ویٹ ہے نا اس کے اوپر آپ جتنی مرضی بلند و بالا عمارت کھڑی کر دیں، پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ بنیاد کو کمزور کر دیا جائے یا کھود دیا جائے تو اوپر ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کب یہ عمارت بیٹھے، عمارت کا بھی نقصان اور اس میں رہنے والوں کا بھی نقصان۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس رشتے کو طاقتور ہونا چاہیے تھا اسی کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ آج ساری دنیا میں ایک ہی موضوع چل رہا ہے، جتنی فلمیں، جتنے ڈرامے، جتنی سیریلز، کسی بھی ڈائجسٹ کو اٹھائیں، کوئی تحریر پڑھیں، کسی نہ کسی شکل میں وہ میاں اور بیوی کے رشتے کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ کل کا دن جو پوری دنیا میں پھیلایا گیا ہے، مشہور کیا گیا، اگر اس کا بھی واضح طور پہ ڈائریکٹلی نقصان دیکھیں 14 فروری کا، ویلنٹائن کا، تو اس کا بھی بنیادی طور پہ نقصان وہ ایک خاندان کو ہو رہا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو ہو رہا ہے۔ جتنے غیر قانونی تعلق بڑھیں گے اتنے قانونی تعلق ٹوٹیں گے۔ آج کی اس ملاقات میں چند اہم مسائل جن کو ہم فیس کر رہے ہیں، کام کریں ذرا، کون کدھر ہے یہ کھول کے نا، اس کو الگ سے لگائیں ادھر۔ اس میں جان نہیں ہے تو ادھر لگا، ادھر لگا، نیچے کریں ادھر۔ میں آج اس موضوع کے دونوں پہلو صرف اس نیت سے احباب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دشمن کی دشمنی کو بھی سمجھا جائے اور اندر کی دشمنی کو بھی پہچانا جائے۔ مرد کا اگر پہلا روپ شوہر ہونا ہے اور ہر رشتے کی اساس یہی ہے، شوہر بنے بغیر اگر کوئی باپ بنے تو اس کی عزت نہیں ہے۔ شوہر بنے بغیر اگر کوئی باپ بن بھی جائے
جوان ہو بوڑھا ہو، اس کے مقدر میں جوتے ہیں، شرمندگی ہے۔ یہ اولاد پیدا کرنا نہیں، درندگی ہے۔ اور بیوی بنے بغیر، قانونی بیوی بچوں کو جنم دے بھی لے اور ماں بن بھی جائے تو وہ ماں قابل عزت نہیں ہے۔ آپ والدین کے جو حقوق سن رہے تھے، اصل میں والدین کی اساس بھی میاں بیوی اور یہی رشتہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی مقدس رشتے کو لے آئے، بیٹا بہت بڑا جگر گوشے کا ایک نام ہے، مگر یہ بیٹا بنے گا کب؟ جب مرد اور عورت قانونی طور پہ زوجین بنے ہیں، میاں بیوی بنے۔ بیٹی کی عزت کو سلام ہے، اس کی پیشانی پہ بوسہ ہے۔ وہ گھر میں آئی ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام احتراماً کھڑے ہو گئے، مگر کب؟ جب یہ بیٹی قانونی میاں بیوی کی بیٹی ہے۔ جس مرضی رشتے کو دیکھ لیں، اساس میاں بیوی ہے، مگر جہاں دیکھتا ہوں، جدھر دیکھتا ہوں، اپنے بھی اسی کے دشمن، بیگانے بھی اسی کے دشمن۔ اور یہ رشتہ تھا جسے رب نے بنا کے جنت دے دی تھی۔ میاں بیوی کو اس رشتے میں جوڑ کے ایک جھونپڑی بھی دے دی جائے تو وہ بھی جنت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور سیدہ حوا کو بنا کے کیا کہا تھا؟ یہ جنت ہے۔ وہ بھائی جنت اکیلی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر اس میں کوئی جنتی نہ ہو۔ جنت کو عزت ملنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اعزاز ہے۔ مکین کچھ نہیں، مکان کچھ نہیں ہوتے اگر مکین نہ ہوں تو۔ میں نے بڑے بڑے شاہی محلوں کے اندر جوڑے دیکھے ہیں، نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، محبت نہیں ہے، دولت بھی ہے، دنیا بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، ماڑیاں بھی ہیں، بہت کچھ ہے، مگر سکون نہیں ہے۔ اور میں نے جھونپڑوں میں دیکھا ہے، کلیوں میں دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے مکانوں میں اور کمروں میں، فلیٹوں میں دیکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پیار دے دے تو وہ ایک کٹیا بھی جنت نما لگتی ہے۔ لیکن کب؟ جب اس رشتے کی یہ دونوں بھی قدر کریں اور دوسرے بھی کریں۔ ہوتا یہ ہے، نہ ہم سے نبھایا جاتا ہے نہ دوسرے نبھا سکتے ہیں، نہ ہم سہ پاتے ہیں نہ دوسرے سہ سکتے ہیں، وہ بنانے والے ہی خود اس کو توڑتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے آج عنوان رکھا ہے حقوق الزوجین۔ کاش کہ یہ عنوان کچھ ایسے ہوتا کہ زوجین کے فرائض، دونوں نے کیا کرنا ہے، دونوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ حق شوہر مانگتا ہے اور ساری زندگی مانگت رہتا ہے، ساری زندگی محتاج رہتا ہے، روٹی کا محتاج رہتا ہے، سالن کا۔ کراچی میں شاید نہ ہوٹل چھوٹل سے مل جاتی ہے، عام جگہ پہ گوٹھو چھوٹو میں تو لوگوں کو بیوی کی طرف دیکھنا ہی پڑتا ہے نا، محتاج ہے وہ، اولاد کے لیے محتاج ہے وہ، سکون اور سکھ چین کے لیے محتاج ہے۔ اسی طرح بیوی کا معاملہ ہے۔ کاش ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے کہ میں نے اپنی بیوی کو خوش رکھنا ہے، اور بیوی یہ فرض سمجھتی کہ میں نے اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے۔ بس ہمارا مطالبہ ہے دوسروں سے، میں اپنے حصے کا کام کر دیتا، میں اپنے حصے کا پانی بھر دیتا، خوشی تو آنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ جا کر کے لاٹھیاں چن کے لائیں۔ جب سفر میں تھے اور کھانا بنانا تھا، آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے، فریضہ سمجھ کے، حالانکہ آپ پیر تھے، امیر تھے، سید تھے، سردار تھے، سید ولد آدم تھے، آپ اپنے اپنے حصے کے کام کر رہے ہیں تو میں لکڑیاں لے آتا ہوں۔ کاش آج اٹھیں اور میاں بیوی
دونوں میں سے جو سن رہا ہے، جو بن گئے ہیں وہ بھی، جن کے نہیں رہے جنت میں چلے گئے ہیں اور یہ دنیا میں جلنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں وہ بھی، جن کے زندہ اور حیات ہیں وہ بھی، اور جن کی ابھی شادیاں ہونی ہیں وہ بھی تیاری پکڑیں۔ کہنے والے نے تو مذاق میں کہا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ کئی مزاح بھی حقیقت ہوتے ہیں۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بیوی سے جنت زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ کس نے بولا ہے؟ شوہر نے۔ بیوی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے۔ بیوی اٹھی اور وہ کہنے لگی کہ شوہر سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کوئی شک نہیں۔ شوہر سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے، کوئی شک نہیں۔ آئیے جنت کیسے بنانی ہے اس کے لیے میں نہیں کہہ رہا، سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے قرآن اترا، رب نے اپنے ہونے کی نشانیاں گنوائیں، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی، رب ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ ہمارے رب کی کتنی بڑی نشانی ہے، پانی کی بوند ایک ہی ہوتی ہے، اسی بوند کو بدل کے ہم کسی کو لڑکا بنا دیتے ہیں، کسی کو لڑکی بنا دیتے ہیں، اور تمہارے ہی وجود سے ہم نے تمہارا جوڑا بنا دیا ہے، تمہارا جوڑا بنا دیا ہے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا، عربی میں سکن کہتے ہیں جہاں رہا جا سکے۔ سانپ کا سکن اس کی بل ہے، پرندے کا سکن اس کا گھونسلہ ہے۔ چند تنکوں پہ کیوں نہ ہو، سارا دن جہاں مرضی رہے گھوم پھر کے شام کو آتا تو وہیں پہ۔ اور میں پورے کراچی کو دیکھ رہا ہوں، بھاگم بھاگ دوڑ رہا ہے۔ کوئی ادھر جا رہا ہے، پوچھا تو ادھر کیوں جا رہا ہے؟ کہتا میرا گھر ادھر ہے۔ وہ بھائی ادھر والے ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارا گھر ادھر ہے۔ یہ سندھ والے پنجاب اور پنجاب والے سندھ، یہ فلائٹس در فلائٹس، یہ پوری دنیا اس وقت ٹریولنگ کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے۔ چھٹیوں کی کتنی خوشی ہے، یہ اس سے پوچھئے جو کام کرتا ہے۔ چھٹی کی خوشی صرف طالب علم یا اسٹوڈنٹس کو نہیں ہوتی، استاذ کو بھی ہوتی ہے۔ اچھا چھٹی کر کے جاتے کہاں ہیں؟ زیادہ تر لوگ گھر ہی جاتے ہیں، لیکن بات وہیں پہ ہے۔ میں نے شادی شدہ لوگوں کا سروے کیا، 99% لوگوں نے کہا یار گھر جانے کو دل نہیں کرتا، چلے جاتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا۔ 99% لوگوں نے کیا بولا؟ یار مزہ نہیں ہے لائف میں، کوئی نسخہ بتا دیں، دعا بتا دیں، دوا بتا دیں۔ اور ایک نے بولا، 1% نے، سکون ہے، مگر چہرہ بتا رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ معاملہ کہیں نہ کہیں پردہ داری کا ہے، وگرنہ اس حمام میں سبھی ننگے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہاں آ کر کے مجھے چوٹ لگانی ہے، کیوں؟ کہ دشمن کو پتا چلا ہے کہ جب تک ان کا گھر قائم ہے، گھر کی بنیادی اکائی قائم ہے، اور یہ پہلا جوڑا قائم ہے، یہ اساس اور بنیاد قائم ہے، مسلمان کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا۔ توڑنا ہے تو جوڑے کو توڑو، جوڑ سے توڑو۔ لہذا آئیے کوئی ورلڈ کی پیار پہ مبنی فلم اٹھا لیں، وہ گھرانے کے خلاف ہوگی۔ کسی ڈرامے کو لے لیں، وہ گھریلو سسٹم میں سے کسی نہ کسی کو توڑ رہا ہوگا۔ نند کو بھابھی کے ساتھ لڑتا دکھا رہا ہے، ساس کو بہو کے ساتھ، گھر کے بڑے کو، مالک کو، خامند کو، شوہر کو کمزور کرتا دکھایا جا رہا ہے۔
بچوں کو باغی بنایا جا رہا ہے، تو سب رستے کیا دکھائے جا رہے ہیں؟ آزاد منش زندگی گزاریے، اور آخر میں میسج یہ ہوتا ہے اگر یہ شادی ہے تو اس سے ہم چھڑے ہی اچھے ہیں۔ بڑے بھائی کو عبرت کا نشان دیکھ کے چھوٹے بھائی فیصلہ کر لیتے ہیں بھیا اگر یہ والی شادی ہے تو پھر اس سے بربادی بہتر ہے۔ نہیں، آج ہم نے جہاں غلطی کی ہے اس غلطی کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم نے حقوق نہیں فرائض پڑھنے ہیں، فرائض پڑھنے ہیں۔ بیوی کا حق ہے کہ اس کو نفقہ دیا جائے، ایسے بیوی کا حق ہے اسے نفقہ دیا جائے۔ اب جب نہیں ملے گا تو مانگے گی، نہیں ملے گا تو ماں سے بولے گی، نہیں ملے گا تو اپنے باپ کو بتائے گی، بھائیوں کو کہے گی، نہیں ملے گا محلے والوں کو بتائے گی، نہیں ملے گا تو کسی سے لینے کی تو کوشش کرے گی۔ جس نے دینا تھا وہ فرض نہیں نہ نبھا رہا، اس لیے اتنی جگہ شکوے کی ہیں۔ اگر دینے والا پتہ ہوتا کہ اس کا حق بنتا ہے 1000 بن رہا ہے 1000، دینے والے کو کہے اللہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، میں اپنی اوقات سے بڑھ کے دینا چاہتا ہوں، بنتا 1000 تھا، دے 2 گیا ہے، بولنا بنے گا؟ خود سوچے، بولنا۔ یہ میں نے مثال دی ہے، وگرنہ پیٹ تو نہیں بھرتے، کنویں کبھی بھرے؟ جتنا مرضی دیتے رہیں شکوہ تو رہتا ہے، لیکن نہیں، میں مثال دے رہا ہوں فرض کی۔ میرا فرض تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، میرا فرض ہے کہ گھر میں ہر ضرورت کی چیز جب رب نے مرد بنایا ہے، شوہر بنایا ہے، کمانے والا بنایا ہے، اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے، میں نے بولا تھا تو دکھ درد سکھ نان نفقہ چین اطمینان میرا فرض ہے، جتنی ہمت ہے ہمت کے مطابق تو دوں۔ اگر میں فرض سمجھ کے کرتا تو شکوے نہ رہتے۔ اور بیوی کا فرض تھا کہ میں گھر کو پرسکون بناؤں، پیٹ بھوکا ہو تو سکون نہیں آتا، بھوک لگی ہو تو سکون نہیں آتا۔ آنے سے پہلے، بچوں کے اٹھنے سے پہلے تھوڑی نیند کو کڑوا کر کے، آنکھ کو تھوڑا جگا کر کے اور دل کو بات لگا کر کے، اگر بیوی نے بھوک لگنے سے پہلے کھانا تیار کر کے دسترخوان لگا رکھا ہوتا اور اسے فرض سمجھا ہوتا اور اسے نیکی اور دین سمجھا ہوتا، اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا، ثواب بھی ملتا، اور بچوں اور شوہر کی طرف سے گھر میں سواد بھی ملتا۔ سمجھتے ہو نا ثواب اور سواد میں کیا فرق ہے؟ جو مین کھانے میں اور سلاد میں فرق ہے، یہی رب نے ثواب میں انما الاعمال بالنیات، بڑی مثال سنتے ہو۔ کہا یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ کہا ہوا آئے گی، روشنی آئے گی۔ کہا وہ تو آنی تھی، اگر نیت یہ کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے گی تو ساری زندگی کے لیے تجھے ساتھ میں اجر بھی ملتا رہتا، سواد بھی ملتا، ثواب بھی ہوتا۔ تو آئیے زندگی کو سواد کے ساتھ، ثواب کے ساتھ جوڑ کے فرائض اور حقوق میں سے پہلی چیز آپ نے اور میں نے غلطی کی ہے، عورت نے جب بھی شوہر ڈھونڈا ہے نا تو وفادار ڈھونڈا ہے، اور شوہر نے جب بھی بیوی ڈھونڈی ہے تو حیادار ڈھونڈی ہے۔ تلاش یہی ہوتی ہے، دل کے اندر یہ بات ضرور ہوتی ہے جو میرا ہو وہ بس میرا ہو، جو میرا ہو وہ بس میرا ہو۔ ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو پوچھتے ہیں بیٹا آپ کو اتنی اسائنمنٹس دی ہیں، اتنا آپ نے لکھ پڑھ لیا، اتنا کر گئے، تو آپ اپنے شوہر کے اندر کیا خوبی دیکھنا چاہتی ہیں؟ تو سب سے بڑا جو خوبی کا عنصر اور مادہ اور سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ جو ہمارا ہو وہ بس ہمارا ہو۔ اور جب شوہر سے، لڑکوں سے ہم پوچھتے ہیں بیٹا آپ سنائیں، کہتے ہیں سر بس حیادار ہو، ہمارے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جی ہے نا یہ سوچ؟ اچھا بھائی ناراض نہ ہونا، آپ جسے ایسا ڈھونڈنے چلے ہیں نا وہ انسان ہے، یہ مت بھولنا۔ اسی لیے شادی کی جب آیت آئی ہے سورۃ النساء میں، اللہ نے عورتوں کو اسپیشلی خطاب کیا تو پہلا خطاب یہ تھا یا ایھا الناس۔ سورہ نساء ایسے ہی شروع ہو رہی ہے نا، میں غلطی تو نہیں کر رہا کہیں؟ جن لوگوں نے پڑھ رکھی ہے، جنہیں علم ہے وہ تو بولے، ایسے ہی ہے۔ اچھا یا ایھا الناس کیوں بولا؟ اس لیے بولا
کہ وفادار مانگ رہے ہو لیکن انسان ہے، خطا کار بھی ہے، ہو جاتی ہے۔ آپ تو فرشتوں کی تلاش میں ہیں، فرشتہ زمین پہ آپ کو شوہر بن کے نہیں ملے گا۔ اگر فرشتوں کی تلاش ہے تو شادی رہنے دے، غلط فہمی دور کریں، انسان ہے، پھسل جائے گا۔ بھی پھسلتا نہیں، آپ ابھی سن رہے تھے ولی کا واقعہ، نہ بھی پھسلا تو لوگ پھسلا دیں گے، اور نہیں تو الزام لگا دیں گے۔ بد اچھا رہے گا، بدنام برا ہو جائے گا، اور بدنامی لے ڈوبی گئی۔ ایک بول کوئی بولے گا اور آپ سمجھ لیں گی کہ اچھا کوئی دال میں کالا کالا ہے، ایسے تو دنیا نہیں بول رہی، کچھ کسی نے دیکھا ہے تو پھر ہی بات چلی ہے نا، نکلی ہے، بھلے وہ 100% صحیح بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اور مرد بھی سوچ لے کہ وہ کہے کہ حیادار کسی کو دیکھے نہیں، یہ جھکی نظروں والی قاصرات الطرف، یہ صرف حوروں کا خاصہ ہے۔ عورت کو حکم ہے کہ نظر جھکا، اٹھاتی تھی تو حکم ملا ہے نا جھکا۔ کیا خیال ہے؟ کیونکہ نظر اٹھ جاتی ہے، نظر بہک جاتی ہے، نظر پھسل جاتی ہے، نظارہ خوبصورت ہو، منظر زبردست ہو تو دل لبھائی جاتا ہے۔ کتنی دنیا کراچی دیکھنے آتی ہے، دیکھنے آتی ہے کہ نہیں؟ اور آپ ماشاءاللہ اپنا کراچی سے ویسے ہی دل بھرے، پوچھو کہاں جانا جی، بس ہمت ملے، تھوڑا ٹائم ملے، پیسہ ہو تو وہ شمالی علاقوں میں جائیں۔ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ادھر ہمارا دل نہیں لگتا، پانی کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہیں، یہ پرابلم ہے۔ ہر بندہ کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ آواز آئی یا ایھا الناس، بندے کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں جب چارہ کاٹتا تھا نا، نیچے کھیتوں میں کام کرتا تھا، تو میرے اوپر سے مین روٹ تھا فلائٹس کا، وہ جب گزرتی تو میں سارا کچھ چھوڑ کے دیکھتا، دنیا ماشاءاللہ فلائٹ پہ اڑ رہی ہے اور میں نیچے چارہ کاٹ رہا ہوں۔ آپ کے من میں بھی کئی دفعہ آیا ہوگا۔ اچھا آج جب فلائٹ میں بیٹھا تھا تو ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا ونڈو والی سیٹ دیں۔ مجھ سے پوچھنے لگی محترمہ کہ آپ کون سی سیٹ؟ میں نے کہا جو ہے دے دے، سفر ہی کرنا ہے۔ کہنے لگے نہیں سبھی کہتے ہیں ونڈو والی کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ ونڈو میں سے دیکھ سکے نیچے کیا ہو رہا ہے، اور جب سیٹ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا تو نیچے دیکھ کے کہتا ہے دنیا کتنی مزے سے آزاد پھر رہی ہے، وہ چارہ کاٹ رہا ہے، وہ دیکھو نیچے نظر آ رہا ہے، وہ دنیا چل پھر رہی ہے اور میں ایک جگہ جگڑ کے بیٹھا ہوں۔ حضرات دنیا کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ تھوڑا سا منظر زیادہ پیارا نظر آیا، یہاں سے مری تک بھاگے گا، مری سے آگے یار اور بھی ہے، جی جی چلیے۔ تو انسان ہے، انسان کی فطرت میں ہے، بہتر سے بہترین کی طرف دوڑتا ہے۔ گڈ بیٹر بیسٹ اسی نے فارمز بنائی ہیں، وگرنہ گڈ کافی تھا۔ کیوں بیٹر اور بیسٹ بنایا؟ آئیے نکتہ سمجھیے۔ شریعت پہلی چیز ہے جو آپ کو کہتی ہے تزوجوا الودود۔ ودود کیا ہوتا ہے؟ جو زیادہ محبت دے اس کی طرف نہیں، جو محبت نہ بھی دے تب بھی رب اس سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے نا الودود۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کہ یہ جو پیدا ہو رہا ہے کافر ہے؟ اللہ کو نہیں علم کہ یہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ ملحد بنے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بچہ مجھے پتا ہوتا نا کہ تو اتنا میرا باغی بنے گا تو پیدا ہوتے تیری کہیں گردن دبا دیتا۔ کون دیکھ رہا تھا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ماں کہتی ہے۔ لیکن وہ ودود ایسا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، مواقع بھی دیتا ہے، اور ساری سہولتیں بھی دیتا ہے، ماننے والوں سے زیادہ دیتا ہے۔ ماننے والوں کو تو رب نے یہیں رکھا ہوا ہے نا، کیا اورنگی، کیا کرنگی، کیا لانڈی، کیا یہ سڑکیں، کیا وہ، اور جو رب کے باغی ہیں نہیں مانتے ان کو دیکھو کیا یورپ بنا کے دے دیا، رب نے جنت نما کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول اور قاعدہ اور ضابطہ سمجھایا کہ ہاں آپ اچھا دیکھ کے چھوڑ مت جائیے گا کہ فلاں کی اچھی ہے مجھے ہی تو ملنی تھی، اور ماشاءاللہ شوہر تو میری بہن کا ہے نا، اللہ سب کو دے ویسا، وہ بھئی تیرے کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا تزوجوا الودود۔ پہلا حق جہاں ہم نے ڈنڈی ماری ہے اور ساری زندگی نقصان اٹھایا ہے، ہم نے کبھی مودت کو سمجھا ہی نہیں۔ آئیے نکتہ سمجھیے، مودت کیا ہوتی ہے؟ مودت کا تعلق رحم سے ہوتا ہے۔ رب رحمان ہے کہ نہیں؟ ودود ہے تو رحمان بھی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے جب رحمت بنائی اپنی 100 حصے اس میں تقسیم کیے، ایک حصہ دنیا میں اتارا، 99 سنبھال کے رکھ لیا، وہ ایک حصے میں سے ماؤں کے رحم بنے، وہ دودھ کون ہوگا؟ کبھی بھی رشتہ کرنے سے پہلے یہ چیک کر لیجئے کہ اس کو میرے ابو کا کتنا پاس ہے اور میری امی کا کتنا لحاظ ہے۔ آپ حقوق والدین کہہ رہے تھے نا، ضرورت ہی نہیں پڑے گی حقوق والدین بیان کرنے کی، آپ صرف پہلی بنیاد کو، پہلی اینٹ کو درست کر دیجئے، ہر دیوار درست ہو جائے گی۔ ایک مرد کو، ایک عورت کو، ایک بیوی کو، ایک شوہر کو صرف ضابطہ دے دیجئے کہ تم نے مودت کرنی ہے۔ مودت میں اور محبت میں تھوڑا فرق ہے۔ عربی میں مودت کے اور محبت کے 10 درجے ہیں، اگر میں وہ سمجھاؤں تو مستقل موضوع ہے، میں آپ کو اپنی مقامی زبان میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں آئی لو یو کا نام محبت ہے۔ آپ کی شادی کیسی ہوئی؟ جی میری لو میرج ہے۔ لو میرج کے بعد کیا ہوا؟ وہ جی مجھے کراچی چھوڑنا پڑ گیا۔ بھئی کیوں؟ اس کی مما سے بن نہیں رہی تھی، اس کی پپا سے نہیں بنتی تھی، وہ میرے گھر والوں سے نہیں بنتی تھی، میری بہنوں سے نہیں بنی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اس کو کہیں جو ہے نا وہ 10-12 فٹ کا ایک جو ہے وہ کمرہ لے دیا ہے، اب وہیں پہ رہ رہی ہے، خوش ہے۔ یہ محبت، یہ لو، یہ تیری میرے بنائے ہوئے سوچ کے معیار ہیں جو سب کو بے قرار کر کے کاٹ کے توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جو مودت رب نے بنائی ہے، ممکن ہے شوہر چھوڑ کے بھی چلا جائے، وہ پھر بھی بیوی کہے کہ نہیں، جس نے تجھ جیسا ہیرا مجھے دیا ہے، میں اس بوڑھے کو بڑھاپے میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی، تو نے جانا ہے تو چلا جا، میں ابو کے ساتھ رہ لوں گی۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں نے ایسی بیویاں دیکھی ہیں، میں نے ایسی بیٹیاں دیکھی ہیں، میں نے ایسی تربیتیں دیکھی ہیں، میں نے ایسا ماحول دیکھا ہے، کاش کے پیدا ہو، مودت کا مزہ نہ آ جائے۔ مودت کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیوی وہ تلاش کرنا جس میں مودت ہو۔ مودت والی کون ہوتی ہے؟ کہ جو آپ کے رحم کے رشتے اصل کے نہ توڑے۔ اصل کا رحم کا رشتہ کون سا ہے؟ آپ کی امی کا رحم کامیاب بنا ہے اور یہ قانونی بنا ہے ابو کی وجہ سے۔ ابو نکاح نہ کرتے، ایجاب و قبول نہ کرتے، گواہ نہ لگتے، والدہ کو نکاح میں نہ لاتے، ان سے جو ہے وہ اپنی تنہائی اور اپنی خلوت نہ رکھتے، ان کو پیار اور محبت نہ دیتے، تو میں پیدا نہ ہوتا۔ میری پہچان وہ رحم ہے، میری پہچان وہ رحم ہے۔ اب اس رحم سے میرے ابو کا رشتہ کیا ہے؟ قانونی، کہ وہ اس کا شوہر ہے، اور جو میرے بھائی ہیں وہ بھی اسی رحم سے، جو میری بہنیں ہیں وہ بھی اسی رحم سے۔ اب میری بہنیں، میرے بھائی، میرے ابو کی امی، ان کے بھائی میرے چچے اور تائے، اور ان کے والد میرے دادا ابو، امی کے ابو میرے نانا ابو، ان کی امی میری نانی اماں، اور ان کے بھائی میرے ماموں، اور ان کی بہنیں میری خالائیں، یہ ساری مودت میں آتی ہیں۔ اور سکون تبھی ملے گا جب یہ رشتے عزت پائیں گے۔ اور میں دل کی بات کہہ رہا ہوں، جتنا مرضی کو بیوی کو پوجنے والا ہو، اگر اس کے ان رشتوں کی قدر نہیں ہے تو دلی طور پہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے، وہ شو نہیں کر پاتا، کہہ نہیں پاتا، لیکن اندر سے ہوتا کھوکھلا ہے، کیونکہ ایک کو نبھا کے اتنوں کو توڑ دینا یہ عقل مندی اور دانائی نہیں ہے۔ زوجین کا فرض یہ ہے کہ شوہر بیوی کے رحم یعنی اس کی امی سے جڑے ہوئے سارے رشتوں کی قدر کرے۔ وہ اس کے ابو ہیں، اس کے سسر ہیں، اس کی امی ہے، اس کی ساس ہے، اس کی امی کی امی اس کی نانی ہے، اس کی بھی نانی اماں ہے، اس کا نانا ہے، اس کا جو ہے نانا ہے، یہ رشتے ایک ہیں۔ اور پھر جو اس کی بہنیں ہیں یہ اس کی سالیاں ہیں، جو اس کے بھائی ہیں اس کے سالے ہیں، وہ عزت کے لائق لوگ ہیں جنہوں نے تجھے اپنی نسل بنانے کے لیے ایک عزت دے دی ہے، غیرت دے دی ہے جو دینے کو کوئی تیار نہیں تھا، تنہائی میں کوئی نہیں مانگتا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں، بارات میں، اور اتنے اعلان میں اور پرچار میں اور گواہوں کے ساتھ دے کر کے گاڑی میں بٹھا کے روانہ کر دی ہے، انہوں نے کوئی چھوٹی قربانی نہیں دی۔ اب ان کو سالے کہے گا تو تو نے مودت نہیں نبھائی، سسر کہے گا اور تیرے گھر میں ان کے داخلے پہ پابندی ہوگی، اگر وہ کہیں 2 ٹائم کھانا کھا لیں تو پتہ نہیں انہیں زندگی میں کبھی اپنے گھر کھانا نہیں ملا۔ عجیب عجیب باتیں بنا کے
یہ سارے سیٹ اپ جو ہم نے چلا رکھے ہیں، بیسیکلی ہم نے فرض کو سمجھا نہیں ہے، اپنے ذمے جو قرض تھا اس کو نبھایا نہیں ہے، ادائیگی نہیں ہوئی، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میرے ماں باپ بھی خوش نہیں ہیں، اس کے ماں باپ بھی خوش نہیں۔ روزانہ فتوے آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں لڑکے والوں سے، ہاں بھائی رشتہ کس نے کیا تھا؟ وہ جی ابو نے کیا تھا۔ ابو خوش ہیں؟ کہتے ہیں جی جب کروائی تھی تب تو بڑے خوش تھے اور اب نہیں ہیں۔ امی خوش ہیں؟ نہیں جی کل تو بڑی تعریفیں کرتی تھی مگر آج سوائے نقص کے نظر کچھ نہیں آتا۔ بہنوں کا سنا؟ کہتے جی بہنوں نے تو آ کے کہا تھا بڑی زبردست ہے، کمال ہے، پڑھی لکھی ہے، قد لمبا اونچا ہے، آنکھ زبردست ہے، ناک کیا مست ہے، تیرے جوڑ کی ہے، بھیا تم سے بھی کہیں خوبصورت اور پیاری ہے۔ آج کل کیا کہتی ہیں؟ کہتے جی سب نے بیان بدل لیے ہیں، آپ کا بیان تو نہیں بدلا۔ کہتے جی بس وہ گلے میں پڑا ڈھول بجانا پڑ رہا ہے، اب کیا کروں، سارے ناراض ہیں اور ایک جو ہے وہ راضی کر کے وہ بھی راضی نہیں رہتی، وہ بھی خوش نہیں ہے، باہر نکلوں تو باتیں، دوستوں میں بیٹھ جاؤں تو باتیں، کیونکہ اعتماد نہیں ہے۔ فرشتہ دیکھنا چاہتی ہے اور میرا فرشتہ کہیں اور چلا جائے ہو کیسے سکتا ہے، اور وہ حور دیکھنا چاہتا ہے اور حور جو ہے وہ سب سے الگ ہو کر کے قصور ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی کہیں غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کا ادراک کریں کہ ہم نے مودت نہیں پالی۔ مودت کیا ہے؟ سیلف کمپٹیشن۔ یہ نام سنا ہے کبھی؟ کافی سارے لوگوں نے، میں مثال دیتا ہوں سمجھ آ جائے گی۔ میں چاول نہیں کھاتا، مجھے نہیں پسند، مجھے کیلا کھانا نہیں اچھا لگتا، میں نے جوانی تلک تقریباً بڑا عرصہ نہیں کھایا، اس کے اندر سے کوئی خاص سمیل تھی، مجھے فیل ہوتی تھی، میں نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن میری امی کہنے لگی بیٹا جس نے دنیا میں کیلا نہیں کھایا اس نے کیا کھایا؟ رب کی بنائی ہوئی کھیر ہے، آسمان سے اتری ہے، جینون ہے، اور تجھے پتا ہے کہ یہ جنتی پھل ہے۔ میں نے کہا ماں ہاں میں نے قرآن سارا پڑھا ہے لیکن اس میں کیلے کا ذکر نہیں ہے۔ کہنے لگی پھر تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، کیا تلہن کا لفظ نہیں آیا قرآن میں؟ میں نے کہا وہ تو ہے۔ کہا وہ جو خوشیں تہ درد ہے تو وہ ایک وصف بیان ہوا ہے تو موجود ہے۔ اچھا ماں جی نے حسن ایسا بیان کیا کہ جس کو میں دیکھ کے ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتا تھا، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے چھیل کے تھوڑا سا ماں کے کہنے پہ کھا لیا۔ مجھے امی کہنے لگی بیٹا سنیے اتنا کھا لیا نا، میرا دل بہت خوش ہوا ہے لیکن اگر اتنا سا تو صرف اتنا سا اور کھا لینا تو میں تیرے اوپر ساری عمر راضی۔ میں نے کہا ماں بھی ڈاکٹر سے بڑھ کے ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، نبض پہچانتی ہے ماں جو ہوئی۔ اب جسے میں نہیں کھا رہا تھا ماں نے آمادہ کر دیا کھانے پہ، کمپٹیشن جاری ہے، اتنا سا اور کھا لے۔ اگلے دن مجھے کہنے لگی کہ آپ ایسے کریں، کل مجھے جتنی خوشی ہوئی ہے آپ کی نانی اماں آ رہی ہیں، کہیں ان کو آپ ایک کیلا کھا کے دکھا دینا تو کیا بات ہے۔ یعنی تھوڑے سے تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ہے سیلف کمپٹیشن۔ میرا بچہ اگر روٹی نہیں کھا رہا، میں اس کو تھوڑا کہوں میرا بیٹا ایک لقمہ لے لے گا، پیار سے، لاڈ سے، محبت سے، کسی طرح بہلا پھسلا کے ایک لقمہ، دو لقمے بڑھاتے بڑھاتے آدھی روٹی تلک لے جایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے سیلف کمپٹیشن۔ میں اپنے بچوں کا کبھی مقابلہ دوسرے سے نہیں کرواتا۔ میں کہتا ہوں بیٹا تیرے کتنے نمبر آئے ہیں؟ کہتا ہے بابا میرے نمبر تھوڑے ہیں۔ نہیں کتنے ہیں؟ کہنے لگا بابا میرے نمبر ہیں 33۔ میں نے کہا بیٹا یہ تھوڑے تو نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو تیرے سے نیچے ہیں؟ بابا وہ ماما تو کہہ رہی تھی تو فیل ہو گیا ہے، یہ کوئی نمبر ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا تو جا کلاس میں پتہ کر کتنے لڑکے ہیں جو تیرے نیچے ہیں۔ اور میں نے یہیں سے تقریر کا آغاز کیا تھا۔ کیوں سمجھا رہا ہوں یہ ساری باتیں؟ مثال دے کے کہ آج گھر میں سیلف کمپٹیشن ہو جائے، آپ کو حقوق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرض سمجھیے سب ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے جب پہلی تقریر میں حصہ لیا، مقابلہ تھا جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں، تو بڑے بڑے پہلوان تھے اور میں بچہ تھا، میں بھی میدان میں آ گیا۔ خطابت کے شاہ سوار لوگ مقابلے میں تھے۔ مجھے میرے کمرے والوں نے مذاق کرا، کلاس والوں نے بولا وہ تو کیا کرے گا، تیرے پاس نہ کوئی بک نہ کوئی لکھنے والا، پہلے سال تو آیا ہے، نام لکھوا دیا ہے۔ خیر جو ہوا میں نے کسی سے پوچھا نہیں، خود تیاری کی، جو موضوع سمجھ آیا نبھایا، تقریر کی، کوئی نمبر نہیں آیا، کوئی نمبر نہیں آیا۔
میں نے جا کے جتنے ججز بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو جا کر کے بولا، میں نے کہا سر مجھے آپ صرف یہ چیک کر دیں گے میرا نمبر کون سا ہے؟ انہوں نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تلک دیکھا، کہنے لگے تیرا کوئی نمبر نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرا نمبر کون سا ہے؟ آیا تو نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے میں کس نمبر پہ ہوں۔ اگر 15 لوگوں نے شرکت کی ہے، میں 15ویں نمبر پہ ہوں، تو کم از کم اس 2000 لڑکے سے تو آگے ہوں جنہوں نے داخلہ لیا ہی نہیں اور نام ہی نہیں لکھوایا۔ سوچئے نا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا 6واں نمبر ہے۔ میں پوچھ کے اٹھ کے آ گیا، میں نے کہا الحمدللہ کم از کم جو ہے کافی سارے لوگوں سے تو اوپر ہوں نا، 10 لوگوں سے میرا نام اوپر ہے۔ اچھا، میں اٹھ کے تو ان تینوں ججز نے کوئی بات کری آپس میں، جس کا بعد میں پتہ چلا اور انہوں نے خود شو کیا کہ ہم نے کہا یہ کچھ کرے گا، یہ کچھ کرے گا، اور اللہ کا شکر ہے پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی دوسرا نمبر نہیں آیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ فرض سمجھ کے، ضرورت سمجھ کے محنت کریں، اللہ سے مدد مانگے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ آپ نے ہمیشہ منفی پہلو دیکھے ہیں، کبھی مثبت بھی تو دیکھے کتنوں سے اوپر ہے۔ آج دیکھیں جا کے اپنے شوہر کو، اور شوہر دیکھے بیوی کو۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ میری بیوی خوبصورت نہیں، کل آ جائے لانڈی میں، اپنی کسی گلی میں کھڑا ہو جائے، تیری بیوی سے کتنی بدصورت خواتین گزریں گی، وہاں بیٹھ کے شکر کرنا اللہ میری بہت اچھی ہے۔ رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ وبالاسلام دینا، ہمیشہ حق مانگا ہے۔ میری ویسی نہیں جیسے میرے بھیا کی ہے، جیسے ہمارے کزنوں کی ہے، فلاں کی، میرے نصیبے میں یہ پڑی تھی، میرے پلے ڈالی ہے۔ ارے تو نے ہمیشہ منفی دیکھا ہے، پتا کر تیرے رب نے آسمان پہ جو تیرے لیے بنائی ہے اس سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں 2017 تلک کی گاڑی چلاتا تھا، دنیا نے کہنا یار پروفیسر ہے، سٹیٹس ہے، ذمہ دار ہے، مال پیسہ ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ علماء نے کہنا یار، بلکہ ایک بڑے نامی گرامی پنجابی خطیب تھے، وہ بولے آپ تے چنگا تے سونا ہے تے گڈی کو جی رکھی ہوئی سے، گاڑی خوبصورت نہیں ہے۔ بڑی دنیا نے مجھے کہنا کہ فلاں ماڈل فلاں، میں کہتا تھا نہیں، خوبصورت وہ ہے جو میرے پاس ہے، جو میرے پاس نہیں ہے وہ خوبصورت کیسے ہو سکتی؟ میں کسی کو کیوں دیکھوں کہ وہ اتنی بڑی گاڑی پہ سوار ہے جو رب نے میرے لیے چنی ہے؟ میں اپنی اوقات میں رہ کے، اپنے ظرف میں رہ کے میں اس پہ راضی ہوں۔ رب نے مجھے جس سائز کا پاؤں دیا ہے، جوتا اسی سائز کا لیتا ہوں یا جا کے مارکیٹ میں بڑے بڑے ڈھونڈتا رہتا ہوں؟ پتا کریں، راضی ہو نا، رب نے جیسا پاؤں دیا ہے جوتا تو ویسا لیتے ہو، سر جو دیا ہے ویسی ٹوپی کیپ لے لیتے ہو، جو رب نے بدن دیا ہے ویسی ناپ کا جو ہے وہ کرتا کپڑا سلوا لیتے ہو۔ رب نے تیرے لیے جس سائز کی بیوی، جس کلر کو چنا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تیرے رب کے رنگ سے بھی بہتر کوئی نہیں، اور تیرے رب کے چناؤ سے بھی بہتر کوئی نہیں۔ تیرے رب کا جو انتخاب ہے اس پہ راضی ہو کے، مطمئن ہو کے کہے اللہ کم از کم میری بیوی پورے افریقہ سے تو خوبصورت، بر اعظم۔ کیا خیال ہے؟ کہہ سکتے ہو کہ نہیں؟ یار مثبت پہلو دیکھیں، اچھا جو اس میں خوبیاں ہیں وہ دیکھیں، اور تھوڑی تھوڑی ڈیولپ کرتے جائیں، تھوڑی ڈیولپ کرتے جائیں۔ اگر بیوی موٹی ہے نا، آپ صرف ایک دن کہہ کے دیکھیں آج پتہ نہیں میری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں یا واقعی کیا کہ آج بڑی سمارٹ لگ رہی ہو، تو ساری دنیا کی تعریف کرتے ہو، کبھی بیوی کی کر کے دیکھو، اور بیوی کبھی شوہر کی تعریف کر کے دیکھے۔ آپ خوبصورت تو پہلے بھی بڑے تھے، لیکن آج کہاں، کیسے، آج تو بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ یہ 2 دفعہ شیشہ نہ دیکھے، آئینہ نہ دیکھے اٹھ کے تو مجھے کہنا۔ ہمارے کالج کے ایک بڑے موٹے سے پروفیسر ہیں، صبح درس دیتے ہیں، میرا بھی درس تھا یہیں کراچی سے، میں گیا تو صبح اسمبلی میں جب درس تھا نا، لیکچر، تو اس وقت وہ بھی سر آئے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا ان کو جس نام سے بلاتی تھی میں لینا نہیں چاہ رہا، موٹا محسوس ہو کے۔ تو میں نے ویسے ہی جا کے کہا، میں نے کہا سر آج بڑے سمارٹ لک دے رہے ہیں، کوئی سوٹ نیا سلوایا یا کوئی جم جوائن کر لیا؟ اچھا، کہنے لگے واقعی؟ میں نے کہا یار نظر تو دھوکہ نہیں کھا رہی، میں وہی کہہ رہا ہوں جو محسوس کر رہا ہوں۔
خیر میں لیکچر دے کے درس کے بعد جب آیا اسٹاف روم میں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، سائڈوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ تو میرے بھائی ہم نے کبھی یا ایھا الناس کے جملے کو سنا ہی نہیں۔ سارے انسان برابر نہیں ہیں، 7.5 ارب لوگ، رب نے کسی کا قد کوئی بنایا، کسی کی شکل کوئی بنائی، جیسے رب کو اچھی لگی، تو پھر ہم دوسرے کا جس کا قد پہلے ہی 7.5 فٹ ہے اس کے برابری تو نہیں کر سکتے؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر جس پہ اس پہ مطمئن رہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں ابا نہیں بدل سکتے ہم۔ ابا گدھا ریڑھی بھی چلاتا ہو، ایک ٹانگ سے لنگڑاتا ہو، ایک آنکھ بھینگی ہو، نہ دیکھ پاتا ہو صحیح، سماعت درست نہ ہو، ساری دنیا کے بادشاہ اکٹھے کر لیے جائیں، حسین اور شہزادے اکٹھے کر لیے جائیں، میرے باپ جیسا خوبصورت کیوں کوئی نہیں، کیونکہ میں اس کا بیٹا ہوں، وہ میرے ابو ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو پھر مجھے اپنی بیوی پہ ناز ہونا چاہیے اور بیوی کو اپنے شوہر پہ ناز ہونا چاہیے۔ سکون نہ آئے تو پیسے واپس۔ ہمارے علاقے میں گاڑی والے کھل کے کہتے ہیں، جب آتے ہیں کلفی بیچنے کے لیے چڑھتا ہے اور میں ان سے سیکھتا ہوں، ڈھنڈورا پیٹتا ہے، آواز دیتا ہے اور آواز دے کے بولتا ہے بتی دندہ تھلے ریوڑی اڑ جائے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو میں بتا دوں گا کہ ریوڑی ہے وہ دانت کے نیچے ہے کیا ہے، اور اگر کلفی مزہ نہ دے، کلفی بوئوں باہر تو پیسے واپس۔ اس کو آپ ونڈو سے باہر پھینک دیں، پیسے اپنی ڈیمانڈ کر لیں، منی بیک گارنٹی ہے۔ لوگوں اصل میں ہم نے ساری دنیا کی تعریف کری ہوتی ہے، اپنی نہیں کی ہوتی۔ اور میں یہ خطبہ نکاح کے پہلے جملے پہ ابھی تک ہوں، ان الحمد للہ، یہ معنی ہے اس خطبہ نکاح کے پہلے اس ٹکڑے کا، ان الحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے اتنا پیارا سسر دیا ہے۔ اللہ تیری تعریف ہے، تو نے ایسی پیاری ساس دی ہے جس نے اپنی بیٹی میرے حوالے کر دی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا پیارا بھائی دیا ہے جس نے اپنی بہن کی عزت میرے حوالے کر دی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسی بہن دی ہے جس نے اپنی بہن میرے لیے تیار کی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو ایسی بیوی دی ہے جس نے میری نسل کو چلانے کے لیے قبول کر کے میرے ساتھ اپنا ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ کبھی کہہ کے تو دیکھیے، اور یہی کام بیوی کرے، کیونکہ جو بیوی کے فرائض ہیں وہ شوہر کے حقوق ہیں، اور جو شوہر کے فرائض ہیں وہ بیوی کے حقوق ہیں۔ وہ بھی رو رہی ہے مجھے نہیں مل رہا، یہ بھی رو رہی ہے مجھے نہیں مل رہا۔ اچھا ایک گارنٹی سے بات لکھوا لے، اگر آپ اپنی بیوی کی تعریف نہیں کریں گے تو آپ کی بیوی کی تعریف کرنے والے اللہ اور پیدا کر دے گا۔ یہ قانون فطرت ہے، جہاں خلا ہوگا وہ خلا پر کر دیا جاتا ہے، وہاں پھر جہاں ہوا کا دباؤ کم پڑتا ہے، آپ دیکھتے نہیں وہاں آندھی آتی ہے اور بڑی تیز سے آتی ہے، لہٰذا قبل اس کے کوئی دوسرا تعریف کر کے لے جائے۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا، کسی کو آنکھ کے آنسو نہ پوچھنے دینا، کسی کو آنکھ کے آنسو نہ پوچھنے دینا، وہ پوچھے گا تو دام وصول کرے گا۔ لہٰذا اپنوں کے آنسو خود ہی صاف کرنا، کوئی اور آپ نے نہ کیے۔ صاف کرنے والے مل جائیں گے، پوچھنے والے مل جائیں گے، لیکن ان کی اپروچ کہاں ہوگی یہ تجھے پتہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، من خبب امرأۃ علی زوجہا فلیس منا، جس نے کسی کی بیوی کو لبھایا، ڈورے ڈالے اور اس کو پیار کی فضا دی اور اس سے محبتیں بڑھائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عشق اور معشوقی کے چکر اور پیار اور پھول اور تحفے، تحائف اور پیسے، نان اور نفقہ، اس کی ضروریات یوں کر کر کے اس کی تک اپروچ حاصل کی، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اور حضرات یہ ہوتا تبھی ہے جب ہم اپنا فرض نہیں نبھا رہے ہوتے، وہ فرض کوئی اور پھر نبھا جاتا ہے۔ لہٰذا قبل اس کے کوئی اور تعریف کرے خود تعریف کرنا سیکھیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی بیوی ساتھ نہ آئی اور آپ جا کے تعریف کریں اور کہ خیر ہے، آج کیا ہے، کیا کھا کے آئے ہو، کسے ملے ہو، کیا ہوا ہے، پوچھا جائے گا۔ شک پھر بھی نہیں جانا، ان الحمد للہ نحمدہ، رب کی تعریف کر، بندو کا شکر ادا کر، اور دن میں 2 4 5 مرتبہ اپنے آفس سے اپنی جگہ سے فون کر کے شکریہ ضرور ادا کیا کریں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے آج ایک عورت گزری، وہ آپ سے پتہ نہیں آپ اس سے کتنی زیادہ خوبصورت، کتنی زیادہ پیاری ہیں۔ آج میں ایک گھر کھانا کھانے کے لیے گیا، دوست تھا، دوست کا نام لینے کی ضرورت نہیں،
لیکن یقین کیجئے میرے گھر میں کھانا کتنا مزے کا ہوتا ہے، وہ مزہ مجھے وہاں نہیں ملا۔ بھئی یہ کہہ کے پیار دے کے محبت دے کے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی کہ آپ کو جیسا بھی کھانا ملا کبھی آپ نے اعتراض نہیں لگایا کہ نمک کم ہے، مرچ کم ہے، یہ وہ زیادہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ ہم 100 کیڑے نکالتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی۔ آئیے اس خوبی کو اہل خانہ کے ساتھ اپنا کے دیکھیں، تعریف کریں بھی، تعریف کروائیں بھی، راضی ہوں بھی، راضی کریں بھی۔ اچھا راضی نہیں ہوتے ہم، پرابلم یہ ہے حق کیسے ادا ہوں؟ بیوی جتنی محبت سے جو مرضی بنا لے۔ ہمارے پنجاب میں یہ ایک شکوہ ہی رہتا ہے، جیڈا سونا نا پاجی دی بیگم بڑھاؤں نا انہیں نہیں بڑھایا، جتنا اچھا جو ہے نا وہ ہمارے فلاں کزن کی بیوی بناتی ہے نا ویسا نہیں بنا، جیسے والا قورمہ وہ بناتے ہیں نا وہ نہیں بنا، جیسے والی بریانی ادھر بنتی ہے نا وہ نہیں بنی۔ وہ سارا دن جو ہے وہ چولہے پہ رہ کر کے پھر جب اس طرح کا آپ کے کمنٹ سنتی ہے، چولہے پہ اتنی ہنڈیاں نہیں جلی ہوتی جتنا اس کا دل جلتا ہے، اور یہیں پہ حق مر رہا ہے اور فرض چھوڑا جا رہا ہے۔ آئیے کمپٹیشن کریں، آپ کہیں ماشاءاللہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، جیسے پہلے بنا ہے نا آج تلک اس سے کہیں بڑھ کر کے ٹیسٹی ہے آج کھانا۔ الحمدللہ کیا ہے؟ خطبہ نکاح پڑھا کر پہلا جملہ ہی ہے، جیسی ملی ہے الحمدللہ، کمپٹیشن کروا، تعریف کر الحمدللہ، اس کو آگے بڑھا۔ باپ کی ایک تھپکی اگر بیٹے کو بڑا کر سکتی ہے، شیر بنا سکتی ہے، تو شوہر کی ایک تھپکی، ایک دلاسا، ایک حوصلہ عورت کو جنت کے اندر حور بنا سکتی، دنیا میں حور بنا سکتی۔ ایک تسلی کا لفظ، ایک پیار بھرا جملہ کہیے فون کر کے جہاں بھی ہیں، میں آ رہا ہوں، میرے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے کبھی یہ کہہ کے بھی نہیں نہ دیکھا، شکوے ہیں میری بیوی تیار نہیں ہوتی لوگوں کے لیے، شادی پہ نکاح پہ، او بھائی ہم نے بھی تو کہہ کر کے نہیں نہ دیکھا، ہم نے بھی تو کبھی کمنٹس پاس نہیں کرے، ہم نے بھی کبھی تعریف نہیں کری۔ جا پتا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا عائش، او میری زندگی، او میری۔ ہمیں باقی سب کو جان کہہ لیں گے لیکن بیوی کو جان کہتے ہوئے شرم آتی۔ ابو بھی جان ہے، امی بھی جان ہے، بھائی بھی جان ہے، بیوی جان کیوں نہیں؟ میں نے نہیں سنا، آپ لوگوں کے ہاں چلتا ہو تو شاید چلتا ہو، حالانکہ قرآن نے اگر کسی کو جان بولا ہے نا تو صرف بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے۔ شوہر جان بیوی جان کو پٹھان کہہ لیتے ان بائی نیم، ان کے چونکہ نام ہوتے ہیں وہ کہہ لیتے ہوں تو الگ بات ہے، وگرنہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں پکڑا۔ اسی آیت میں یہ جملہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو اس کی جان وہ تیری جان، دونوں مل کے ایک جان۔ نفس کس کو کہتے ہیں؟ کریں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تو آج گھر جا کے ایسے ہی کہنا ہے بھئی، قرآن کہنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ پوچھے کس نے بولا؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ امی کو سننے نہیں دینا کہیں، کیونکہ امی جب کی جس کی جان تھی اس نے شاید نہ بولا ہو، لہٰذا وہ تھوڑا پریشان ہوگی، اس کے دل پہ پتہ نہیں کیا بیتے گی۔ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے تنہائی میں، کیونکہ میاں بیوی کا زیادہ تر رشتہ اللہ نے رکھا ہی خلوت کا ہے، رکھا ہی خلوت کا ہے۔ جی چلے گا، حق ادا ہوگا، اتنا فرض نبھائیں گے، میں آگے چلوں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ مرد اکیلا چل سکتا ہوتا نا تو اللہ عورت کو بناتا ہی نہ، اور اگر عورت اکیلی چل سکتی ہوتی، لکھا تھا نا کتبو میں کھانا خود گرم کر لو، کھانا خود گرم کر لو۔ بھی کر لیں گے، حرج تو کوئی نہیں، کر تو لیں گے۔ پوری دنیا کی جتنی ہوٹلیں گے مرد ہی کر رہے ہیں نا، جتنے شیف ہیں زیادہ تر مرد ہی ہیں، وہی چلا رہے، گرم کرتے ہیں، گرم ہوتا ہے۔ جو لوہے کو گرم کر کے پگھلا کے پانی بنا سکتا ہے وہ سالن گرم نہیں کر سکتا۔ ارے جو پتھر دلوں کو نرم کر لیتا ہے، ایک بیوی نہیں نرم کر سکا۔ اشارہ عقل مند سمجھ گئے ہوں گے، 14 فروری کو بڑے بڑے پتھر نرم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کانٹے پھول بن جاتے ہیں، بڑی بڑی دوریاں قربتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک ماشاءاللہ 100 پھول کہتا جی آج میرا چل گیا، لگ گیا، اتنا مال لگا ہے، اتنا سودا لگا، اتنے اپنے بنے، اتنے پرائے اور اتنے بیگانے، وہ میرے دیوانے ہو گئے ہیں۔ اور جو تیری اپنی تھی
اس کے لیے جملہ ہی کوئی نہیں. قرآن جو کہتا ہے وہ حق کہتا ہے. تمہارا جوڑا بنایا ہے لتسکنوا، سکون نہیں آئے گا جب تک تعریف نہیں، کیونکہ بندہ تعریف کا بھوکا ہے. بندہ تعریف اچھی لگتی ہے، اور بھوکے کو روٹی نہ ملے. میں آیا ابھی تو کہنے لگے شیخ چلتے ہیں، میں نے کہا نہیں پہلے کہہ دیں. شیخ صاحب کو بھوک لگی ہوئی ہے، صبح کو چائے کا کپ پی رکھا ہے، ناشتہ واشتہ بھی نہیں کرا، لنچ نہیں کرا، تو میں پہلے کچھ لوں گا اس کے بعد، کیونکہ بھوک لگی ہے. ارے جب تعریف کا بندہ بھوکا ہے، ضرورت پڑتی ہے، تعریف اچھی لگتی ہے، فطرت اور نیچر میں ہے، تعریف تو رب کو بھی اچھی لگتی ہے. تو قرآن ام القرآن کا آغاز پہلا لفظ ہی الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے نا 6236 آیات میں سے رب نے تعریف والی آیت پہلے کیوں لائی؟ اساس یہ تھی تعریف اچھی لگتی ہے. تو آپ کو اگر تعریف کی بھوک ہو تو پوری کون کرے گا؟ بیوی. اور اگر بیوی کو تعریف کی بھوک ہو تو کون پوری کرے گا؟ آپ. اگر آپ نے یہ بھوک نہ مٹائی، یہ بھوک کوئی اور مٹا جائے گا، اور پھر آپ کہیں گے کہ وہ بے حیا ہے، اور وہ کہے گی کہ یہ بے وفا ہے. اوروں کی تعریفیں ہوتی رہتی ہیں، میسیجز پہ، فون پہ، کالز پہ، بڑے بڑے کمنٹس دیتے ہیں، شادی ہالز پہ، مہندیوں پہ، مختلف فنکشنز پہ. ہماری طرف جو ہے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، تو ہم بنے سنورے کس لیے؟ تو چلیے کمنٹس بڑھا دیجئے، تعریف والی بھوک. دوسری چیز وَنَسْتَعِينُهُ، اکیلے گزارے نہیں ہوتے. ویسے میں پالش خود کر لیتا ہوں، چونکہ میں ہاسٹل میں رہا ہوں، اس لیے ہاسٹل والے سارے کام آتے ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں. لیکن میں بچے خود پیدا نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ میں بچے خود پیدا، تو میں محتاج ہوں. یا تو رب کی طرح بے نیاز ہوتا نا، لم یلد ولم یولد، نہ بیوی کی ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت، نہ ماں باپ کا محتاج، وہ ہے ہی بے نیاز. لیکن میں تو بے نیاز نہیں، میں تو محتاج ہوں. میرے تو من میں تڑپ رہتی ہے، بچے ہوں، بچوں کے لیے بیوی چاہیے، لہٰذا اسے کہنا پڑے گا تعاون کر. کوئی تیرا جو تعاون کر دے وہ ابو ہے، جو تعاون کر دے وہ ساسو امی ہی نہیں ہے، وہ امی ہے. کیونکہ اپنی ماں تو اپنی بیٹی نہیں دے سکتی تھی، اپنے بھائی تو اپنی بہن مجھے نہیں دے سکتے تھے. یہ جس نے اپنی بہن دی ہے میرا بھائی، ساری دنیا ایک طرف، میں اس کو سالہ کہہ کے نہ ٹرخا دوں. اس جیسا انسان عظیم کوئی نہیں دنیا میں، جو نظریں جھکا جھکا کے پھرتا رہتا ہے اور خوش ہے کہ میرے بچے، میری نسل چلی ہے. اسے وہ ماموں بنا کے نیچے لٹا کے، گھوڑا بنا کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کبھی بائک پہ، کبھی گاڑیوں پہ، کبھی کندھوں پہ، کبھی کچھ کبھی کچھ. وہ اتنے پہ خوش ہے مجھے ماموں کہہ رہے ہیں. آپ کو کوئی بنائے نا ماموں، میں دیکھوں کیسے ماموں بنتے ہیں آپ. لیکن اگر وہ بن گیا ہے تو اس کو سلام کیجئے، سلیوٹ کیجئے، مدد کیجئے، تعاون کیجئے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. ایک اپنے کام میں سے تھوڑا سا کام ٹائم نکال کے گھر جایا کرے. مرد جائے، کیا کہے؟ آج میں نے آپ کے کام میں سے کچھ حصہ میں نے کرنا ہے. امی ابو سے معذرت کے ساتھ، امی ابو سے. ہماری طرف تو رن مرید کہتے ہیں، آپ کیا کیا بولتے ہیں ادھر؟ سیم ایک ہی چیز بولتے ہیں. اچھا، جورو کا غلام بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں. دنیا میں اس سے خوبصورت لفظ اور اس سے خوبصورت دنیا تانا سمجھتی ہے، میری نظروں میں اس سے پیاری حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. وائے یہ جملے قرآن نے بولے ہیں، رحمان نے بولے ہیں، جس نے بیوی بنا کے دی ہے یہ اس نے بولے ہیں. تجھے حق ادا کرنا ہوگا، مدد کرنی ہوگی. کتنی مدد؟ زیادہ نہیں. گھر جاتے صرف اتنا کہہ دیں، اپنا تھکاوٹ نہیں، میں مرد ہوں، میں ٹھیک ہوں، اعصاب مضبوط ہیں، زبردست ہے. تو بچوں کو بھی پالتی رہی، تو آج دھوبی بن کے کپڑے بھی دھوتی رہی، تو آج شیف بن کے کھانا بھی بناتی رہی، تو آج جو ہے سویپر بن کے جھاڑو بھی دیتی رہی. تھک گئی ہوگی نا، ذرا 2 منٹ لیٹ میں تجھے مٹھیاں بھر دوں، تھوڑا دبا دوں. ایک شرط، کیمرہ نہ دیکھ رہا ہو. اگر ابو نے دیکھ لیا یا اماں نے دیکھ لیا تو پھر میری واز کا کوئی اثر نہیں ہے. حقوق زوجین پوچھے نا، عورت بھی تھکتی ہے. میں تھک جاؤں تو درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مجھے میڈیسن چاہیے، گولی چاہیے، پکی ہوئی چائے چاہیے، مجھے جو ہے تیار کھانا چاہیے، میرے کچھ سر کو دبانے والا چاہیے، میرے بازوؤں کو مٹھیاں بھرے، میری ٹانگیں اور میرے پاؤں دبائے. اگر میں مرد ہوں تو وہ بھی مرد ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ.
جتنا تیرا حق ہے اتنا ان کا بھی حق ہے، جتنا تیرا دل ہے اتنا ان کا بھی ہے۔ تو تھکتا ہے تو تھکتے وہ بھی ہیں، درد تجھ کو ہوتا ہے تو ان کو بھی ہوتا ہے، دبانے کی چاہت تجھ کو بھی ہے تو ان کو بھی ہوتی ہے۔ وہ کسے کہے؟ خود دبا دیجئے، نہیں تو دبانے والے بڑے ملتے ہیں۔ 14 فروری زندہ باد، فیبرری ہے نا، بڑی دنیا ملتی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ حقائق بیان کرتا ہے۔ نستعینہ، مدد چلے گی؟ اچھا اس کو کوئی ضرورت ہے اس کی مدد کر دیں، باہر بھی تو مدد کرتے ہیں نا۔ گھر والی پوچھتی ہے جاتے جاتے کچھ دے جائیے، ابو نے پوچھا بیٹا آج میری انسولین نہیں ہے وہ تو دلا دے، بابا ساری ذمہ داریاں میں نے اٹھا رکھی ہیں، تیرے پاس اور بیٹے نہیں ہیں۔ باہر جا کے ایک مس کال آتی ہے، دیکھتا ہے، بیک کال کرتا ہے، کون ہے؟ ماشاءاللہ میں وہ ہوں فلاں موقع پہ نہیں، تو کیا ہے؟ مجھے 50 کا بیلنس کروائیے۔ کہتا ہے او میرے حالات اتنے برے تو نہیں ہیں، 500 کا آ رہا ہے، لیجیے۔ ارے وہاں تیرا 500 تیری جیب کھل گئی ہے، یہ جیب کھولنی ہے، اس کو وسیع کرنا ہے، بیوی پہ کر، نہیں تو بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور کہا تھا میرا شوہر میرا حق دباتا ہے، بچوں کا حق دباتا ہے، ہماری ضرورت پوری نہیں کرتا، دیتا نہیں ہے۔ چوری چھپ کے لے لوں؟ جس پیغمبر نے چوری سے روکا تھا، جس نے امانت کا بولا تھا، جس نے شوہر کے مال کی عورت کو محافظ گنا تھا، اسی پیغمبر نے کہا تھا لے لے۔ پھر بعد میں تو کہے گا ساجد صاحب جی پروفیسر صاحب میرے گھر میں نا کوئی جنات ہیں، آسیب ہے، کوئی اثرات ہیں، سیف میں سے نکلتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، گلے سے نکلتا ہے، میں بڑا جو ہے رات سوتے ہوئے شلوار کی پاکٹ میں اس کو لاک لگا کر کے بھی سویا پھر نکل گیا ہے۔ ارے جن پھر باہر سے نہیں، یہ جنات آسیب یہ سب کچھ گھر میں یہ کرین ہمزاد پیدا جو تو نے کر لی ہے۔ پھر کہے گا جادو ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ سر چڑھ کے بول رہا ہے جو اندر کا معاملہ ہے ذرا اس کو نبھا۔ وَنَسْتَعِينُهُ، ایک دوسرے کی مدد کیجئے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، کبھی جملوں میں، کبھی حوصلے میں، کبھی تسلی میں، کبھی داد رسی میں، کبھی معاونت میں، کبھی مشکل کاموں میں۔ آپ سے نہیں ہو رہا میں کر دیتا ہوں، اور بیوی کیا کہے؟ آپ سے نہیں ہو رہا لائے مارکنگ میں کر دیتی ہوں، آپ کا یہ کام نہیں ہو رہا میں کر دیتی ہوں۔ ہونا کہاں ہے، کس نے کروانا ہے؟ لیکن اکثر و بیشتر خواتین کام کرتی ہیں، مرد کرتے ہیں، لیکن قرآن نے جو سمجھایا تھا، صاحب قرآن نے خطبہ دیا تھا، خطبہ سن کے ڈکار مار گئے اور ہم کسی کا حق کھا گئے۔ لیکن اگر یہ کیا ہوتا تو آج آپ نے مجھے یہ موضوع نہ دیا ہوتا، آپ نے مجھے آرڈر اسی کا دیتے نا جس کی تڑپ ہوتی ہے، جا کے کہتے نا اتنے نان لگا دیجئے، اتنی روگنی اور اتنی فلاں اتنی فلاں اتنی فلاں، یہ جو ہے سالن پیک کر دیجئے، ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اگر ڈیمانڈ نہ ہوتی تو آپ موضوع توحید رکھتے، سنت رکھتے، کوئی عقیدہ رکھتے، کوئی فکر آخرت رکھتے۔ یہ گھروں کے ٹوٹنے کی فکر، یہ حقوق الزوجین، یہ پریشانیاں، یہ گھر گھر کے اندر دکھڑے، یہ رونے، اور رونا کیسے روتا ہے؟ میری بیوی سے تو میرا ٹی وی اچھا، میری بیوی سے میرا ٹی وی اچھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا یار کم از کم جہاں مرضی اس کو چینل بدلوں بدل تو جاتا ہے، یہ تو چینل ہی نہیں بدلتی جو شروع کر لے، اس کی آواز سلو کروں ہو تو جاتی ہے، یہ تو جب پھٹنے لگے پھر پورا محلہ سنتا ہے۔ ہاں ہاں اس کو اگر میں بند کروں وہ بند تو ہو جاتی ہے، یہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایک اور بولا، وہ کہنے لگا بیوی میں اور CNG رکشے میں مواصلت بڑھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا شروع میں دونوں بے آواز ہوتے ہیں، شروع میں دونوں بے آواز ہوتے ہیں۔ ارے بولنا تو نے سکھایا ہے، وہ بے آواز ہی تھی، اسے بڑا سمجھا کے باپ نے بھیجا ہوگا، ماں نے سمجھا کے بھیجا ہوگا، تیرے گھر کے ماحول کی آواز نے اس کو باز گشت تجھ کو سنوائی ہے جو تجھے پتہ نہیں، تیرے لفظ واپس آ رہے ہیں۔ یہ تو ادھار ہے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ لینا دینا پڑے گا۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ۔ اور تیسرا کام حق بھی ہے، فرض بھی ہے۔ بیوی کا حق ہے، شوہر کا فرض ہے، شوہر کا حق ہے اور بیوی کا فرض ہے۔ کیا کرے؟ دونوں غلطی کے پلندے ہیں، نہ یہ فرشتہ ہے نہ وہ حور ہے۔ آج جا کے کہہ دے میں فرشتہ نہیں ہوں، او بھائی میرے سے ہو جاتی ہیں، اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ بھی حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ میں جوان ہوں لیکن ایک بات ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ لیکن جو کمی بیشیاں تو بھی اگنور کر دیا کر، تیرے سے کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے تو میں اس کو اگنور کروں گا، ایکسکیوز کر لے، معافی مانگ لے۔ یہ مت کہیں کہ میں 100% سچا تو 100% جھوٹی،
اور وہ یہ کہے کہ تیرا پورا خاندان 100% جھوٹا، میرا خاندان جو ہے وہ سارے اچھے، آپ برے کے برے، نہیں مانا جائے۔ ہم میں بھی غلطیاں ہیں، غلطیاں آپ سے بھی ہو سکتی ہیں، نہ آپ فرشتے ہیں نہ ہم حوریں ہیں، ہم دونوں انسان ہیں، اور انسان ایک دوسرے کو خامیوں کے ساتھ قبول کرے تو مزہ پھر ہی آتا ہے، مزہ پھر ہی آتا ہے۔ 3 اصول یاد رہیں گے۔ میں نے تو ابھی خطبہ نکاح سے ہٹ کے کوئی رہنما نہیں چھیڑا، بڑی ساری باتیں پڑھی تھیں، لیکن چند ایک کو اشارتاً کہنا چاہتا ہوں جو ضروری ہیں اور آج کے دور میں بڑی اہم اور لازمی ہیں۔ جتنی بھی بیویاں ہیں اپنے شوہروں سے کہیں کہ میرے کپڑے اور میرے سوٹ لانا یہ آپ کا فرض ہے، میں نہیں لاؤں گی، میں نہیں لاؤں گی۔ کہہ کے دیکھیں ایک دفعہ، جرأت کریں۔ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور آپ کی بیویاں موجود ہیں اور سن رہی ہیں، اگر نہیں سن رہی آواز جہاں تلک جا رہی ہے، ایک دفعہ اپنے شوہر کو، شوہر بڑے عرصے سے پریشان ہیں، کس وجہ سے؟ یہ بیچارہ ایک سفید سوٹ پہ 10 شادیاں گزار لیتا ہے، اور ادھر ماشاءاللہ ایک شادی کے اوپر لے، ابھی کل تو پہنا ہے، سب نے دیکھ لیا، پرابلم یہ دیکھ لیا۔ ارے مجھے کب سے دنیا دیکھ رہی ہے، کب سے دیکھ رہی ہے؟ مجھے آتے ہوئے نہیں پوچھا کسی نے کہ آپ پچھلی دفعہ کراچی گئے تھے تو یہی پہنا ہوا تھا، اس سے پچھلی بار بھی گئے تو یہی پہنا تھا، کوئی کیا کہے گا؟ بھئی مجھے کسی نے کیا کہنا ہے، مجھے ڈر نہیں ہے، کہہ لے۔ آپ بھی تو جرأت پیدا کریں نا، کہہ لے کس نے کیا کہنا ہے، کہہ دیجئے پسند ہے، میرے شوہر لے کے آئے ہیں، میرے شوہر لے کے آئے۔ عورت انگوٹھی، ساری انگوٹھیاں اتار دیتی ہے، منگنی والی کیوں نہیں اتارتی؟ میں نے تو یہی محسوس کیا، آپ بھی دیکھیں، وہ نہیں اترتی۔ کہہ بھی دیں یہ چینج کر لیں، بدل دیں، نہیں 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 نہیں، یہ تو میری پہلی نشانی ہے۔ اگر آپ کو اتنا پیار دیا ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے، تو نشانی رکھی جا رہی ہے نا۔ تو چلیے پھر اتنی جرأت کریں، کہیں کہ یہ میرے میاں کا فرض ہے کہ سوٹ لانا۔ اور اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو سچی دل کی بات کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی ماں جی کو مجبور کر کے لے کے جانا ہوتا تھا کہ امی جی آپ ساتھ چلیں، جو آپ کو پسند ہوگا وہ آپ کو دلوانا ہے۔ کہتی تھی نہیں، یہ تیرے ابو کا کام ہے، جو لا دیں گے وہی، میں کیوں جاؤں؟ میں کہتا تھا جی میں بیٹا بھی تو ہوں نا، چلیں ابو ہیں وہ اور ہیں، میں تو بیٹا ہوں، اور میرے گھر والوں کا یہی فیصلہ ہے جو آپ دلوا دیں۔ اور جب انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے کیا، ہم نے کہا جو آپ دل سے پکا دیں گے وہی چلے گا، وہی کھائیں گے، جھگڑا نہیں ہے، رد نہیں ہے، پھڈا نہیں ہے۔ آئیے کبھی کر کے دیکھیں، دوسرے کو ترجیح دے کے دیکھیں۔ آپ کی پسند میرے سے اچھی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بازار کو، منڈی کو، لوگوں کو، مزاج کو، کپڑے کو، رنگ کو پہننا میں نے ہے، دیکھنا کس نے ہے؟ آپ نے، جو آپ کو اچھا لگے لے آنا، کہہ کے تو دیکھیے۔ اگر آپ یہ نبھائیں گے تو محبتیں بڑھیں گی، اگر نہیں تو وہی ہوگا۔ لودھرا کا واقعہ شاید میں نے ذکر کیا، دوبارہ کر دوں۔ لودھرا ایک شہر ہے، بہاولپور کے ساتھ ضلع ہے، دنیا کا سب سے قریب ترین 2 ضلعوں میں سے ایک ضلع وہ بھی ہے۔ پنڈی کا بھی اور اسلام آباد کا بھی کوئی فاصلہ ہوگا، ان کا شاید وہ بھی نہیں، ایک دریا ہی ہے بیچ میں۔ یہاں کا نوجوان سریکی ہے، جیسے کراچی لوگ کمانے آتے ہیں، وہ لاہور چلا گیا۔ میں لطیفوں کا قائل نہیں، مگر یہ لطیفہ نہیں، حقیقت ہے۔ جب اترا نا داتا نگری اور وہاں جا کر کے بھاٹی، تو لاہور کی خواتین میں سے کوئی خاتون نظر آ گئی، اس کا سوٹ، اس کے کپڑے، سارا سیٹ اپ دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا، اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیان کردہ ہے، جب تم میں سے کوئی کسی کی عورت کو دیکھے اور من میں کوئی خیال آئے تو اپنی بیوی گھر ہے، اس سے بیان کرے، اظہار کرے، بات کرے، اس کے پاس ایک حلال ذریعہ ہے۔ یہ نوجوان کہتا ہے میں نے جب اس کو دیکھا تو میرے تو دل کے اندر بس ایک ہی خیال ہے کہ کوئی کاروبار ملے، کوئی جاب ملے، کوئی نوکری ملے، میں بس اس کے پیسے ملے اور پہلی تنخواہ ملے، جیسا سوٹ اس عورت نے پہنا تھا ویسا میں اپنی بیوی کے لیے لے کے جاؤں، وہ پہنے اور مجھے بھی ویسی لگے جیسے مجھے وہ اچھی لگی تھی، یہ بھی اچھی لگے، اور میں داد دوں اور میں خوش ہوں۔ اس نوجوان کا بیان ہے کہ میں نے پورا مہینہ کمایا، روز بازار کے چکر لگاتا ہوں اور سوٹ ڈھونڈتا ہوں، ملے کہاں؟ اس جیسا تو نہیں ملا، لیکن بہرحال میں نے اپنی پوری تنخواہ کا خریدا، کرایہ بچایا، رات کو گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو بلایا۔ میری خالہ کی بیٹی تھی، اور خالہ کی بیٹی کو ہمارے علاقے میں مسات کہتے ہیں۔ مسات، اکیڑی مسات ہے کہ جی
اکھے ہو رہا کہ مہینے بعد آ گئے چوری تلے سا آگے نا مردہ پہ. آپ لوگوں کو جن کو سمجھ آگے آگے, جن کو نہیں آئے سمجھائے دیتا ہوں. اس نے آواز دی تو اس نے کہا 1 مہینے کے بعد آئے ہو, اب اتنی جلدی اور اتاولے کیوں پڑے ہو؟ سن لیتی ہوں بات. کہتا ہے میرے آدھے ارمان تو وہیں ڈھیر ہو گئے, کیونکہ بندہ جب کچھ لے کے جائے تو عورت کو اتنا حکیم ہونا چاہیے, نبض شناس ہونا چاہیے, دروازے سے آگے چل کے چند قدم بھی جا سکتی ہے. اپنے رستے کو چھوڑ کے مین گیٹ, اگر مرد باپ جو ہے مین گیٹ ہے, اوسط ابواب الجنہ مین گیٹ ہے, شوہر بنا تھا تو مین گیٹ بنا ہے نا, تو مین گیٹ پہ کبھی استقبال کر کے بچوں کے ساتھ, اس کا وزن بھلے ہلکا کیوں نہیں ہو, وہ پکڑ کے کبھی لے کر کے دیکھیے, عزت اور محبت میں اضافے ہوتے دیکھیے. اچھا کہتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں سنی, میں تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا, میری وہ محبت کے جذبے ماند پڑ گئے. خیر اس کے بعد میں نے اسے کہا دیکھ میں 1 مہینہ لاتے ایک چوہر ڈٹھی ہم ہوندے تھے کپڑے ان میں ول تیرے کی تے سوٹ گدم آپ کے لیے لے کے آیا ہوں, یہ مجھے بڑا پیار ہے آپ دیکھیں. اس نے کیا کیا, سوٹ پکڑا اور سوٹ پکڑ کے کہتا ہے کہ اس نے ایسے دیکھے کہ نہ مراد آ کے نہ گنن امداوے تا نہ گنے آئے پلچھی چاہیں. اگر لینا نہیں آ رہا تھا تو نہ لیتے. آپ کو کیا پتا کہ عورتوں کے سوٹ کیسے ہوتے ہیں, یہ پہننے والا کپڑا ہے, یہ تو نکرانیاں بھی نہیں پہنے جو آپ نے مجھے دلا دیا ہے. اللہ کی قسم یہاں عورت کا مقام تھا کہ میرا شوہر 1 ماہ گیا ڈیوٹی دیتا رہا اور جا کر کے پردیس کاٹا, دن رات میرے خواب دیکھے, پیسوں میں سے کچھ اور نہیں, میرا سوٹ خریدا ہے, کپڑے لے کر کے آیا ہے, پیار اور محبت سے لے کے سینے لگاتی, آنکھوں سے لگاتی, سر پہ رکھتی, سلواتی اور دنیا کو بتاتی کہ یہ سوٹ میرا شوہر لے کر کے آیا ہے. اللہ کی قسم اس سے ڈبل اور ٹرپل شوہر اپنے فرائض ادا کرتا, مگر ہم سے یہ نہیں ہوا. بیٹیاں باپ پہ راضی نہیں ہیں, سوٹ لا دے, باہر سے تصویر لے کے کمنٹس مانگے جاتے ہیں کیسا لگ رہا ہے, بس وہ لکھ دے صحیح, جبرون ہے زبردست ہے, پھر کیا بات ہے. لوگوں غیروں سے مل کے اپنوں سے کٹ کے, غیروں کی داد لے کے اپنوں کو چھوڑ کے, خون کے رشتوں کا قتل کر کے, ان کے حق مار کے, فرائض چھوڑ کے, غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. سننا سنانا سیکھیے, ایک دوسرے کی پسند اور چاہت دیکھیے. اور اسی طرح گاہے بگاہے عورت بھی ان چیزوں کو دیکھے, اپنے شوہر کے لیے کچھ اسپیشل بنائے, بھلے معمولی کیوں نہیں ہو, وہ ضروری نہیں حلوہ ہو, حلویات ہوں, وہ بڑی مثالے دار اسپائسی چیزیں ہوں, کچھ کبھی سادہ کر کے بھی دیکھ لیں, ایک سرید ہی بنا لیں. جو سالن گھر میں بنا ہوا ہے, یہ میری وجہ سے تو نہیں ہو رہا, بار بار گرتا ہی ہے جی, اسی سالن میں کچھ ڈبو کے, کچھ دہی ڈال کے میں نے آپ کے لیے اسپیشل بنایا تھا تو اچھا لگتا ہے, کچھ اسپیشل کریں کسی دوسرے کے لیے. اور سیکنڈ لاسٹ گزارش کہ بیوی اور شوہر کے حقوق کے لیے کچھ اچھی کتابیں ہیں وہ بھی پڑھیں, اکیلی تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا. گھر میں گفٹ کریں, ایک کتاب ہے مارکیٹ میں ہمیشہ ساتھ ساتھ, پڑھی ہوگی, دیکھی ہوگی, سنی ہوگی, اگر نہیں سنی تو سن لینا, سن لی ہے, ہمیشہ ساتھ ساتھ. اس عنوان پہ لکھی ہوئی جتنی بکس ہیں, ایک ایک سطر کی قیمت ادا نہیں ہوتی. کمال لکھا ہے جس نے بھی لکھا ہے. اور اسی طرح میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پہ تحفۃ العروس یا اس طرح کی جتنی بکس ہیں, پڑھنے کے لائق, پڑھانے کے لائق, گفٹ دینے کے قابل, ایک ایک صفحہ اپنی زندگی میں عملی طور پہ لانے کے قابل, جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورق تھا دل کی کتاب کا, کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا, کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا. بیوی نے بھی خواب دیکھے تھے میرا شوہر ایسا ہوگا, شوہر نے بھی خواب دیکھے تھے میری بیوی ایسی ہوگی, مگر ماحول ویسا نہیں ملا. میں دین کی مثال دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, فاظفر بذات الدین, دیندار عورت سے شادی کیجئے, دیندار لڑکے سے, آپ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا مزے کی بات ہے, میں نے جتنے دیندار لوگوں کے رشتے کروائے ہیں سارے ناکام ہوئے ہیں, موٹے موٹے, کوئی چھوٹا موٹا رہ گیا ہو تو الگ بات ہے, ناکام ہوئے. کیوں؟ میں نے ایک عالم کہتا تھا کہ مجھے کوئی عالمہ ڈھونڈ دے, میں نے ڈھونڈ دی, تب تو اسے بڑا اچھا لگ رہا تھا, کسی اچھے ادارے کی پڑھی ہو, مدرسے کی پڑھی ہو, اور اسے نا صرف نحو آتی ہو, ترجمہ صرف پڑھا ہوا نہ ہو, یاد ہو, احادیث کا صرف دورہ نہ کیا ہو, اسے عبارت بھی پڑھنی آتی ہو. میں نے کہا یار بڑا گہرا آدمی ہے. خیر میں نے ڈھونڈ دی. جب بیوی نے 2-4 مرتبہ غلطیاں نکالی نا, تیرے خطبے میں غلطی ہے,
تیرا یہ مسئلہ غلط ہے، یہ جو تو بیان کر رہا ہے شیخ صاحب یہ درست نہیں ہے، ہمیں جو ہمارے سر نے ہماری ٹیچر نے پڑھایا تھا وہ ایسے تھا۔ کہتا ہے یار اس سے جان چھڑوا کیا میرے پلے ڈال دو، اتنے تو میرے مقتدی نہیں کر رہے جتنا یہ گھر میں مجھ کو ڈی ویلیو کر رہی ہے۔ نہیں چلا گھر۔ فاظفر بذات الدین کا معنی کیا تھا؟ باپ نے 8 سال بیٹی کو مدرسے میں پڑھایا ہے، مگر جو سسرال ڈھونڈ کے دیا ہے وہاں دین کی قدر ہی نہیں ہے، تو کیا فائدہ پڑھانے کا؟ نہیں سمجھے؟ بیٹی کو پڑھایا 8 سال، بعد میں شادی کیا کی؟ آپ کے ماموں کا بیٹا ہے، کزن ہے، بیٹا کیا کریں، مجبوری ہے، اپنا حسب نسب ہے، اپنا خون ہے، اور جن میں دلایا انہوں نے پہلے دن ہی کہہ دیا بھائی ہم پردہ نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوتا ہم سے، منگنی میں آنا ہے تو ویسے آنا ہے، مہندی میں آنا ہے تو ایسے آنا ہے، بارات آئے گی تو ایسے آئے گی، لے کے جائیں تو ایسے لے کے جائیں گے۔ اب وہ جو بھی ان کو دین کا حکم پیغمبر کی بات سناتی ہے، آگے سے ساس بولتی ہے یہ حدیثیں اپنے پاس رکھ، سسر کہتا ہے یہ آیات اپنے گھر میں رکھ، اور میاں کہتا ہے یہ مسئلے جو ہے نا دین کے یہ مجھے مت سنائیے۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا یہ پڑھانے کا؟ کیا فائدہ ہوا؟ 8 سال بیٹے کو پڑھا کے انجینئر بنایا، انجینئر۔ بعد میں نے اس کے بابا سے پوچھا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جی جلیبیوں کی دکان ہے۔ میں نے کہا یار ویسے کمال کا انجینئر بنایا ہے، جیسا اس نے جوڑ لگایا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے، گرینڈر بھی نہیں مارا لیکن جوڑ ہے، اور پتہ نہیں بغیر انجیکشن کے ڈاکٹر ایسا ہے، اندر اس کے رس اس نے کیسے بھر دیا ہے، پلروں کے اندر بھی کچھ ڈالنا ہو نا تو پھر بھی مسالہ کوئی پتہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے، کمال انجینئر بنایا ہے۔ شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، ان کے ایک شاگرد صحیح البخاری پڑھنے کے بعد اس کو دین کی ایک تڑپ تھی، اس نے نا کیسٹیں اس وقت چلتی تھی، کیسٹوں کی دکان بنا لی کہ میں چلیں اس کو ریکارڈنگ کر کے لوگوں کو دین سنایا کروں گا۔ ایک دن شیخ صاحب گزرے تو وہ لڑکا اس دکان پہ بیٹھا، کہنے لگے مولوی صاحب، جیسے ان کا تقیہ کلام بھی تھا، لب و لہجہ بھی تھا، مولوی صاحب ایک کیسٹاں ویچن لی تو 8 سال پڑھتا رہے ہیں، صحیح بخاری پڑھ دے بغیر کیسٹاں نہیں سی ویک دیاں، اگر تو نے یہی کام کرنا تھا تو یہ 8 سال یہ بخاری یہ مدرسہ یہ سارا کچھ یہ کیا کرتا رہا؟ ارے اگر یہ دنیا داری کے یہی جھنجٹ کرنے ہی تھے تو پھر دین کس لیے پڑھا تھا؟ اور میں بڑا مطمئن ہو کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جب میں مدینہ یونیورسٹی میں فراغت سے 1 سال پہلے گھر آنے لگا تو مجھے پوری یونیورسٹی کے بڑے بڑے اساتذہ نے، عمیدے کلیہ نے، عمیدے جامعہ نے، سب نے یہ بولا کہ یار ادھر کام کر، مدینہ میں رہ۔ میں نے بولا کہ میرے تو گھر کے 33 افراد ہیں، میں ان کا اکیلا کفیل ہوں تو میں تو نہیں رہ سکتا۔ کہنے لگے کہ نہیں، ہم جتنے تیرے گھر کے افراد ہیں سب کا ویزا دیتے ہیں، ان کو بھی لے آ، خرچ ہم کریں گے، محنت تو کرے گا، جو بچا پرافٹ آدھا آدھا ہوگا، اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے۔ یورپ کے ویزے لائن میں لگے ہوئے تھے، لیکن ایک ہی سوچ تھی، جو دین پڑھا ہے اس کا حق ادا کرنا ہے، جو دین پڑھا ہے۔ آخر کسی نے تو زکوٰۃ دی تھی نا، مدرسے میں تو کتابیں آئی تھی، کسی نے زکوٰۃ دی تھی تو در و دیوار بنے تھے، کسی نے زکوٰۃ دی تھی تو تنخواہیں چلی تھی۔ میں تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی وہ دال روٹی کھا کے وہ جو پڑھا تھا اس دال روٹی کا حساب بھی تو دینا تھا نا، وہ بھی تو دینا تھا۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو بلایا 96 میں کہ آپ کے بابا سے بات کرتے ہیں، ابو کو کہا یہ تو نہیں مانتا، ہم تو اس کو فائدے کی بات کہہ رہے ہیں۔ ابو کے دوستوں نے بھی کہا، ابو بھی مجھے کہنے لگے، چچا بھی کہنے لگے یار کر لے۔ میں نے ابو سے کہا یہ جو بھی پوچھے نا بس آپ نے ان کو جواب میں لا بولنا ہے، یہ جو بھی بولے لا۔ کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا فائدے کی بات ہے، آپ بس کہہ دینا نا لا۔ انہوں نے ایک دفعہ پوچھا، انہوں نے لا بولا، میرا کام ہو گیا۔ اور اللہ کا شکر ہے میرا ضمیر مطمئن، میرا دل مطمئن، میرا من مطمئن، اللہ کا شکر ہے دن بھر اپنی زندگی میں روٹی روزی بھی چلتی ہے، دنیا کے کام بھی چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے دین کے لیے، اللہ کے اس کام کے لیے، ذمہ داری کے لیے ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے
جہاں رب لے جاتا ہے اس کی توفیق سے چلتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دین دیا ہے، دینی جذبہ دیا ہے، مسلمان بنایا ہے، رب کا شکر ادا کریں، اس کا حق ادا کریں، پیغمبر کی سنت کو مانیں، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کتاب النکاح کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ اس مسجد کو مشورہ دوں گا، امام صاحب، قاری صاحب، خطیب صاحب، کم از کم صحیح بخاری کا کتاب النکاح ہی پڑھا دیں، یہاں سمجھ آ جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نہیں تھے نوجوان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے ہم خصی ہونا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلے ہمارے عموماً نہیں ہوتے، ہمارے بچوں کو کون بتائے گا؟ کوئی زیادہ سے زیادہ پریشان کرے گا تو باپ اور ماں بولیں گے چلے جا۔ محبوب تو کہہ رہے تھے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کو جوانی ملی ہے شادی کرے۔ کیا معنی ہے؟ مرد ہے تو شوہر بن جائے، عورت ہے تو بیوی بن جائے، قانونی نکاح میں آئے اور دین کے ساتھ جڑا رہے، اور دین نے نکاح سکھایا۔ تو نکاح کو آسان بنائیں، یہ دینداری ہے۔ چھوٹی عمر میں کریں۔ چھوٹی عمر سے مراد وہ عمر ہے کہ جس میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس کی بھوک، جیسے ٹائم پہ روٹی نہیں ملے تو ہوٹل سے کھا کے آئے گا کہ نہیں؟ کسی دوست کے گھر جائے گا، کہیں نہ کہیں بھوک لگی ہے، کسی کی چرائے گا، جو مرضی ہوگا، بعد میں آپ تانا نہیں دیتے، چلے جی اسے بھوک لگی تھی، ماں نے نہیں بنا کر کے دی تو باہر سے لے آیا، بہن نے نہیں بنا کے دی تو کھا آیا، بھابھی نے نہیں بنائی تو کہیں اور سے لے آیا۔ ارے جو اس کی شرعی اور جائز ضرورت ہے، کیسے بولے وہ آپ سے؟ آم آتا ہے نا میرپور سے، دائیں بائیں سے، پیٹیوں میں جب آتا ہے تو کچا ہوتا ہے نا، وہاں سے تو کچی پیکنگ ہوتی ہے۔ ہماری نظروں میں کچا ہوتا ہے، مالک کے لیے وہ فصل پکنے کے قریب ہوتی ہے، لہٰذا مسالہ لا کے پیٹی میں بند کر کے پہنچا دیا جاتا ہے، آپ کے آتے تک پکا ہوا ہوتا ہے۔ حضرات یہ بچے تیار ہیں، فصل تیار ہے، یورپ کے کہنے پہ، دشمن کے کہنے پہ، ان کو مزید تعلیم اور تربیت کے نام پہ، کورسز کے نام پہ ابھی کچھ بنا نہیں، ابھی کچھ کیا نہیں ہے، ابھی یہ ہوا نہیں، ابھی وہ نہیں ہے، تبھی تو فرض مر رہے ہیں، حقوق نبھائے نہیں جا رہے، وہ حق کوئی اور لے کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر ہم منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس پہلو سے بھی سوچیں، اور انشاءاللہ جب بیوی مل جائے تو پھر اسے توڑیں نہیں، اسے جوڑیں۔ کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہا۔ جو بھی اسے توڑنا چاہے اس کو پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ اللہ کے لیے میرا گھر آباد رہنے دیں۔ اس کی دراڑیں پڑ گئیں تو بچے زندہ یتیم ہو جائیں گے، زندہ ماں باپ کے یتیم بچے، ان کا پلنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر سے پیار اور محبت کی فضا جو نکل گئی ہے اس کو لوٹا دے، اور جو اس دنیا کے اندر مسائل اور ہمارے دشمن اس گھر کو توڑنا چاہتے ہیں، اور شیطان جو ایک میاں بیوی کو لڑا کر کے داد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ختم فرما، اسے موقع نہ ملے۔ جی آمین تو آپ نے بڑے دھڑلے سے بولی ہے، چونکہ آپ آمین کے عادی ہیں، آمین کہنے کے عادی ہیں۔ جس چیز کے عادی نہیں تھے نا، آج وہ جو آپ سے وعدے لیے ہیں وہ ذرا اپنے آپ سے کر کے، وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ محبوب نے کہا دونوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو ہاتھ پہلے بڑھا دے۔ چلے پچھلی بھلا دی، نئے سرے سے میں تیرے لیے، زبردست تو میرے لیے، تو یوں چلیے، تعریف کیجئے، شکر ادا کیجئے، ساتھ دیجئے، تعاون کیجئے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے، انشاءاللہ یہ گھر جنت نما بن جائے گا۔ تو آخر میں شعر یہی نہ کر دیں پھر، میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے، یہ تو بہت اچھی ہے اگر کوئی اچھا بنا لے، یہ بہت بری ہے اگر کوئی اس کو برا سمجھ لے۔ اللہ جس گھر میں بے سکونی ہے سکون عطا فرما دے، جہاں لڑائیاں ہیں اللہ وہاں محبتیں دے دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔